ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الحدیث. معزز سامعین، جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل اہم اور مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کریں گے. زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے. اس کے لغوی معنی دو معنی آتے ہیں. ایک معنی طہارت کے، پاک کرنے کے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ مال میں سے نکال لیا جائے تو بقیہ مال پاک ہو جائے گا. تو ایک معنی ہو گیا طہارت کا، پاکی کا. دوسرا معنی ہے نشو و نما کا، بڑھنے کا. کیوں نشو و نما، کیوں بڑھنا؟ کیونکہ اگر زکوٰۃ نکال لیا جائے مال میں سے تو اللہ تعالی بقیہ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو برکت آنے سے مال کیا ہوتا ہے؟ الٹا بڑھتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کم ہو گیا، مگر حقیقت میں جس مال سے زکوٰۃ نکال لی جائے وہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں اور وہ مال بڑھتا ہے. تو لغوی معنی اس کے دو ہو گئے. شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں زکوٰۃ خاص مال میں سے، خاص مقدار میں سے، خاص وقت نکالے جانے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. خاص مال جیسے سونا، چاندی، پیسہ، رقم، تجارت کا مال، بیل، بکریاں، جانور جسے انعام کہا جاتا ہے. اب رہے دوسرے مال جو خاص استعمال کرتے ہیں یا کچھ دوسری شکل میں مال ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی لیے خاص مال میں زکوٰۃ کہا گیا. خاص مقدار میں اس کی ایک لمٹ ہے. اگر سونا چاندی ہے تو اس کی مقدار متعین ہے. بکرے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کی مقدار متعین ہے. اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کی مقدار متعین ہے. اسی طرح بیل کسی کے پاس ہیں تو اس کی مقدار متعین ہے. اگر کسی کی کھیتی باڑی ہے تو اس کی مقدار بھی متعین ہے. ہر ایک مال کے شروط ہیں اور انہی خاص مالوں میں زکوٰۃ ہے، ورنہ دوسرے مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور خاص ایام میں سال گزرنا ہے اس مال میں. تو برکات یہ شرعی تعریف ہو گئی. ابھی ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کے شروط کیا ہیں، زکوٰۃ نکالنے کی شرطیں کیا ہیں. یہ شرطیں اگر پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جیسے نماز میں اور روزے میں شرطیں سیم ہیں. نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا. یہ تین شرطیں نماز کے لیے ہیں. یہی تین شرطیں روزے کے لیے بھی ہیں: مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا. بچہ ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، نماز بھی فرض نہیں ہے، بس عادت ڈالنی ہے اس کو. عقل نہیں ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے مجنون پر. اس کے دونوں کے سیم شرطیں ہیں. حج کی بھی سیم شرطیں ہیں، مگر ایک زائد شرط ہے حج میں. حج میں بھی مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، اس کے ساتھ ساتھ استطاعت ہونا، طاقت ہونا مالی.
تو یہ اسلامی ارکان، جو 5 ارکان میں سے ایک تو اسلام ہو گیا، توحید، اس کے علاوہ بقیہ 4 میں تینوں میں سیم ہے شرطیں. حج میں ایک زائد ہے، وہ کیا ہے؟ مالی طاقت. مگر زکوٰۃ کے شروط الگ ہی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق زیادہ تر مال سے ہے. تو ہم اس کے شروط کو 2 طرح سے تقسیم کریں گے. ایک، فرد کے اوپر کیا شرطیں ہیں، یعنی آدمی کے اوپر کیا شرطیں ہیں. نمبر 2، مال میں کیا شرطیں ہیں. آدمی کے اوپر شرطیں ہونے کے لیے پہلی بات وہ مسلمان ہونا. کیا ہونا ہے؟ مسلمان ہونا. مسلمان ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دوسری بات، وہ اس مال کا مالک ہونا. کوئی آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ دے رکھا ہے تو آپ اس مال کے مالک نہیں ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور تیسری شرط ہے کہ وہ مقروض نہیں رہنا، قرض دار نہیں رہنا. مثال کے طور پر اس کے پاس مال ہے، مقدار کو بھی پہنچ رہا ہے، 5 لاکھ روپیہ ہے، مگر الٹا قرض دار ہے وہ 6 لاکھ روپے کا. تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. تو فرد کے اوپر 3 شرطیں، ایک مسلمان ہونا، دوسرا مالک ہونا، اس مال کا وہ مالک ہو، تیسرا جو ہے قرض دار نہیں رہنا. یہ 3 شرطیں آدمی پر ہو گئی. مال پر خصوصی شرطیں ہیں. نمبر 1، وہ مال استعمال کے لیے نہ ہو، آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے نہیں لیے گئے ہو. جیسے آپ کے پاس گھڑی ہے، 5 لاکھ کی گھڑی ہے. آپ کے پاس کار ہے، تقریباً 20 لاکھ کی کار ہے. آپ کے پاس گھر ہے، 10 کروڑ کا گھر ہے جس میں آپ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. تو جو چیز یوز کی جاتی ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے. کیا ہے وہ؟ سونا اور چاندی. سونا چاندی اگر استعمال بھی کر رہے ہوں عورتیں تو اس کے لیے صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی بچی کے ساتھ، اور وہ سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی بچی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتؤدین زکاتہا، کیا تو اس کی زکات نکالتی ہے؟ کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سونے کے کنگن جہنم کی آگ کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو علی الفور عورت نے اس بچے سے کنگن نکالے اور کہا، یہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے راستے میں. تو اس سے معلوم ہوا استعمال کی کوئی بھی چیز ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. آپ کا اگر خاص گھر ہے اپنا، کروڑوں کا ہے، آپ اس مقصد کے لیے بنائے ہیں گھر کہ میں اس میں رہوں، اس مقصد کے لیے اگر آپ گھر بنائے ہیں تو اس گھر کی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس لاکھوں کی گھڑی ہے، لاکھوں کی کار ہے، لاکھوں کے جوتے ہیں، لاکھوں کے لباس ہیں آپ کے پاس پہننے کے لیے، تو جو بھی چیز آپ کے اپنے پہننے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پہلی شرط مال میں یہ ہو گئی. دوسری شرط، وہ مال مقدار کو پہنچنا. مقدار جیسے سونا چاندی ہے، 85 گرام سونا پہنچنا. اگر پیسے کی شکل میں ہے تو 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچنا. اور اگر بکرے ہیں تو کم از کم 40 بکرے ہونا ہے. اونٹ ہیں 5 اونٹ ہونا ہے. بیل ہیں 25 بیل ہونا ہے. ایسی شرطیں ہیں، الگ الگ شرطیں. تو سب سے پہلے مال کیا ہونا؟ وہ مقدار کو پہنچنا. کسی کے پاس سونا ہے مگر 85 گرام سونے تک مقدار نہیں پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تیسری شرط، 1 سال گزرنا. اس مال پر کیا ہونا؟ 1 سال گزرنا. میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. کسی کے پاس 90 گرام سونے کی قیمت ہے
فار ایگزامپل آپ سمجھے کہ 3 لاکھ روپیہ ہے. کتنا؟ 90 گرام سونا 3 لاکھ روپیہ ہے. آج کی تاریخ، عربی تاریخ کا حساب لگائیں گے، انگریزی میں عربی چاند کی تاریخ کا حساب. رمضان 10 ہے آج، تو رمضان 10 کو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے آیا. اگلے 9 رمضان تک یہ 3 لاکھ روپیہ آپ کے پاس محفوظ رہنا. اگر درمیان میں علاج کے لیے یا پھر کوئی دیگر ضرورت کے لیے خرچ ہو گیا، وہ 3 لاکھ روپے اگلے 9 رمضان تک نہیں تھے، اس سے پہلے خرچ ہو گیا، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس مال میں. واضح ہو گئی بات؟ 3 شرطیں فرد پر اور 3 شرطیں مال پر، تو کل ملا کر کے زکوٰۃ میں 6 شرطیں ہو گئی. اور بقیہ انشاءاللہ آگے ہم زکوٰۃ کی فرضیت وغیرہ پر انشاءاللہ کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس فریضے کو قرآن اور سنت کے مطابق سمجھنے اور قرآن اور سنت کے مطابق نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزوں، عبادتوں، دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.